اللہ اکبر۔ ابھی ہمیں ایک خاتون یاد آئی ہیں جو بدھ مذہب، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں اور دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے انقلاب برپا کیے ہیں، اور ان انقلاب برپا کرنے والے لوگوں کی جو زندگیاں تھیں اس کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ خاتون چلتے 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 دیوبند آ گئیں، ہندوستان پہنچی، اور ہندوستان میں بھی اس نے گاندھی سے بھی ملاقات کی اور بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ آخر کار وہ اسلام کے جو آفاقی نظام ہے، قرآن کا مطالعہ ہے، بہت ساری چیزیں وہ شیخ الہند کے پاس پہنچ جائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت شیخ الہند سے فرمایا کہ اب مجھے یورپ واپس نہیں جانا، مجھے کہیں رہنا ہے، تو اس سلسلے میں میری مذہبی رہنمائی کی جائے۔ تو انہوں نے کہا، پھر اس سلسلے میں اس نے کہا مجھے یہاں رہنا ہے، تو ظاہر ہے اسلام سیکھنا ہے، تو مجھے نکاح کرا دیں میرا۔ تو حضرت شیخ الہند نے ان کا نکاح حضرت مولانا عزیر گل صاحب سے کرا دیا۔ حضرت مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تحریک ریشمی رومال میں نمایاں آدمی ہے۔ کالا پانی کی تاریخ میں حضرت شیخ الہند کے خدمتگاروں میں جو 2 خادم ساتھ گئے تھے بغیر کسی جرم کے، ایک شیخ الاسلام حضرت مدنی تھے اور دوسرے حضرت مولانا عزیر گل تھے۔ یہ حضرت مولانا عزیر گل شیرگڑھ کے رہنے والے تھے، وہ بیوی اس کی قبر شیرگڑھ میں ہے، وہ ساتھ آ گئی تھی بے در۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بہت متاثر ہوئی مولانا عزیر گل سے، اور اس نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھا انگریزی میں، اور جو اصل انگریزی زبان تھی اس میں اس نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا، جو اب بھی موجود ہے۔ جب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ترجمہ لکھا تھا تو اس ترجمے میں انگریزی زبان میں کہتے ہیں سب سے زیادہ استفادہ جو میں نے کیا وہ اسی خاتون کے اس سے کیا جی۔ اور بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں کہ انہوں نے کچھ یادداشتیں سنا لکھی ہیں، اس میں اسلام کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے جس پہ اسلام نے ان پہ پکا کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہ تو مولانا عزیر گل کی نماز کا ذکر کیا اس میں، نہ مولانا عزیر گل کی عبادات کا ذکر کیا اس میں، سوائے اس کے کہ مولانا عزیر گل مہمان نواز ہے، مہمان نواز سے خدمتگار تھے، لوگوں سے محبت سے پیش آتے تھے، اچھا تعلق رکھتے تھے۔ اس خوبی نے ان کو اسلام پر مضبوط کیا۔ اور آج کے اس دور میں ہمارے ہاں جو بڑی کمزوریاں واقع ہوئی ہیں ان میں مہمان نوازی ختم ہو گئی ہے، اکرام ختم ہو گیا ہے، ہدیہ ختم ہو گیا ہے، صدقہ ختم ہو گیا ہے، اپنے عزیزوں و رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ ٹھیک نہیں ہے۔